السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ملفوظات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک خاص عنوان جو توحید اور شرک پر مشتمل ہے۔ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید کی دعوت دی گئی اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عنوان ہے توحید کا درس اور شرک سے ممانعت۔ میں نے عنوان قائم کیا اور اس کے بعد ایک ذیلی عنوان ہے طمع شرک ہے، لالچ، کسی سے امید رکھنا یہ شرک ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، طمع لالچ کا ہونا شرک کا ہونا ہے، اور تمہیں اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ جس نے طمع کیا اس نے گویا خدا کا شریک ٹھہرایا۔ جو شخص اپنے جیسے لوگوں سے طمع رکھتا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ نہ دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے طمع رکھتا ہے وہ حقیقی بادشاہ کی ملکیت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ پس جب تک کوئی شخص تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے کے متعلق نہ جانے وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی خدا کے سوا کسی اور سے کبھی کچھ نہ مانگے۔ غنیۃ الطالبین مترجم اردو صفحہ نمبر 690۔ تجھ پر، اس کے بعد فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کے بنسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے۔ بس پاس والے کو چھوڑ کر دور جانا کون سی عقل مندی ہے؟ فیوض یزدانی اردو ترجمہ الفتح الربانی صفحہ نمبر 267 مجلس نمبر 38۔ پھر فرماتے ہیں، اے مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے اور دل سے ان پر متوجہ ہونے والے، مخلوق سے اعراض کر، نہ ان کی طرف سے نقصان ہے نہ فائدہ، نہ بخشش ہے نہ محرومیت۔ اپنے قلب کے ساتھ چھپے ہوئے شرک کے ہوتے ہوئے توحید حق کا مدعی مت بن کہ اس سے تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ فیوض یزدانی اردو ترجمہ الفتح الربانی صفحہ نمبر 267 مجلس نمبر 38۔ آگے فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو دنیا اس کی مخلوق سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اسی کی فریاد لا کہ وہی توانگر ہے، اور مخلوق ساری کی ساری فقیر کہ نہ اپنے نفس کے لیے کسی قسم کے نقصان یا نفع کے مالک ہے، نہ دوسروں کے لیے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 255 مجلس نمبر 37۔ ظاہر و باطن دونوں کے شرک سے پرہیز کرو، ظاہر و باطن دونوں کے شرک سے پرہیزگار بنو۔ شرک ظاہر تو بتوں کی پرستش کرنا ہے، اور شرک باطن مخلوق پر بھروسہ رکھنا اور نفع نقصان میں ان پر نگاہ ڈالنا ہے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 239 مجلس نمبر 34۔ پھر فرماتے ہیں، لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اور ایک جہت ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دیں، اور حق تعالیٰ کو یکتا سمجھ۔ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے تمام اشیاء۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے تو بے وقوف ہے، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے۔ فیوض یزدانی اردو ترجمہ الفتح الربانی صفحہ نمبر 13 اور مجلس نمبر 1۔ اور فرماتے ہیں، اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے، پس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ مضبوط کر اپنے عمل کی بنیاد کو بذریعہ توحید کے اور اخلاص کے، اس کے بعد اعمال کی تعمیر کر اللہ کی طاقت و قدرت سے، نہ کہ اپنی طاقت و قدرت سے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 59 59 اور مجلس نمبر 7۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اے مخلوق کو شریک خدا بنا کر ان پر متوجہ ہونے والے، یہ مخلوق پر تیری توجہ کب تک رہے گی؟ وہ تجھے کیا نفع دے سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس نقصان ہے نہ نفع، عطا ہے نہ منع،
نفع نقصان کے متعلق تو ان میں اور جمادات میں کچھ فرق نہیں۔ بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا وہی ایک اور سکون دینے والا وہی ایک، مسلط کرنے والا وہی ایک، مسخر بنانے والا وہی ایک، موتی یعنی دینے والا اور مانے یعنی روک لینے والا وہی ایک، اور خالق روزی رساں وہی ایک یعنی عز و جل، اللہ عز و جل ہے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 94، مجلس نمبر 13۔ پھر مزید فرماتے آگے، ہر وہ شخص جو نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اور وہ اسی کا بندہ ہے جس کی طرف سے نفع نقصان سمجھا، بس وہ آج غصہ اور حجاب کی حالت میں ہے اور کل کو جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ کی آگ سے وہی بچ سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوگا، صاحب توحید ہو، مخلص ہو اور تائب ہو۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 171، مجلس نمبر 23۔ آگے فرماتے ساری حاجتیں حق تعالیٰ کے حوالے کیجیو اور اسی سے مانگیو، حق تعالیٰ کے سوا نہ کسی پر بھروسہ رکھیو نہ اعتماد۔ توحید توحید توحید، سب چیز کا خلاصہ توحید ہے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 670، تذکرہ وفات۔ آگے مزید فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا دوسروں سے کچھ بھی مت مانگ کیا دوسروں سے مت مانگ۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا دوسروں سے کچھ بھی مت مانگ۔ کیا تو نے سنا نہیں؟ وہ فرماتا ہے کوئی بھی چیز ہو ہمارے ہی پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اس کو مقدار مقرر پر اتارا کرتے ہیں یا اتارتے رہا کرتے ہیں۔ اس آیت کے بعد بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 531، مجلس نمبر 62۔ پھر فرماتے اے ایمان والے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے دلوں سے صرف خدا ہی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں، نہ کہ دوسرے سے۔ اسی پر اپنی حاجتیں پیش کیا کرتے ہیں، نہ کہ دوسرے پر، اور اسی کے دروازہ کی طرف لوٹا کرتے ہیں، نہ کہ دوسرے کے دروازہ کی طرف۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 528، مجلس نمبر 62۔ اب غور فکر کیجئے، اس توحید کے درس میں اور شرک سے ممانعت کی تاکید میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخت ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جہاں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہیں اس توحید کے داعی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کیجیے۔ انہوں نے بندوں سے مدد طلب کرنے سے منع کیا ہے۔ ظاہری اسباب ما فوق الاسباب کے تحت کسی غیر اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے، ان سے امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے، ان سے کچھ چیزوں کی لالچ نہیں کر سکتے، تمنا رغبت نہیں رکھ سکتے۔ حکم دیا گیا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہمیشہ اسی بھروسہ کیا جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے امید رکھتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے حضرت شیخ نے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیخ کی کتاب پڑھنے اور ساتھ ساتھ توحید کو سمجھنے اور شرک سے نفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔